बराह रास्त देखिए। इस वक्त सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मकसद क्या है उसके बयान समझने के लिए फिलॉसफी चाहिए। वो जो असल स्टेक होल्डर है उसके साथ मेरी बात सुनिए। पीटीआई और इमरान खान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि रिपेरेंट का हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। जब एस्टेब्लिशमेंट का तो हमारा काम ही नहीं है बात करने का, फिर बोलते जी आप किसी सूरत में एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं होती। यूटर्न नहीं, जब आप चॉइस नहीं था कहीं ना कहीं फेस से भी तो करनी उन्होंने ना। उन्होंने कहा कि मैं आपसे बात मैं सच करते मुझे आपसे हाथ मिलाना है भाई। आप अपना हाथ पीछे करते बोलते जी मुझे आपसे हाथ नहीं मिलाना सारे तौर पर, मैं भी आपसे हाथ नहीं मिलाना चाहता। ये वो वाली बात है। वैसे सर यही का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? नहीं, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। मैं समझता हूँ कि एक मकबूल पार्टी बन चुकी थी। अगर लीडर सही राह पे होता तो कोई बेहतरी को मिलती। उनका लीडर जो है वो ना ही अपने पार्टी के मेंबर का मुखलिस है, ना ही इस मुल्क के लोगों का मुखलिस है, ना मुल्क के अवाम का मुखलिस है। वो सिर्फ अपनी ज़ात के साथ मुखलिस है। और मैं कहता हूँ कोई भी चीज़ आइसोलेशन नहीं होती। अभी भी आपने स्टोरी पढ़ी होगी जो टाइम्स ऑफ इसराइल में आई है। कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो जरदारी की चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर आ गए। कौमी असम्बली ने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट बनाने की तहरीक मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली है। हुकूमत और अपोजिशन के अरकान पर मुश्तमिल 16 रुकनी कमेटी कायम की जाएगी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि क़यादत बैठे ना बैठे, क्या हम पार्लियामेंटेरियंस मिसाक़े पार्लियामेंट पर साइन नहीं कर सकते? और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत फायर फाइटिंग के बजाय आग पर मजीद तेल डालेगी तो अपना काम नहीं कर सकेगी। आप भी वही करेंगे जो बानी पीटीआई ने किया तो कल आप और मैं भी जेल में होंगे। कौमी असम्बली से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली पहले इस ऐवान को फाल करें और फिर मुल्क को फाल करें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जलसे में जो भी कहें, जो सियासत करें, उन्हें वर्किंग रिलेशनशिप कायम रखनी होगी। अगर वजीर आला सिर्फ मीडिया और मुखालिफिन को गालियाँ देंगे तो अवाम की खिदमत नहीं, अपनी सियासत चमकाएंगे। कि जलसे में आप जो कहे वो अपनी जगह, सियासत अपनी जगह, आपने वर्किंग रिलेशनशिप रखना है। जिस काम के लिए आप मुंतखब हुए हैं, जिन लोगों की वजह से आज आपका हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में है। और अगर चीफ मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी ये है कि जलसा में खड़ा होके मीडिया को गाली दे, ऑपोजिशन को गाली दे, हुकूमत को इस्तेमाल करके जजेस के खिलाफ एंटी टेररिज्म कोर्ट में इंतकामी कार्रवाई करे, तो फिर वो अपने सूबे के अवाम के मसाइल हल नहीं कर रहे जनाब स्पीकर, वो अपने सियासत चमका रहे हैं। अगर हुकूमत का सिर्फ काम ये होगा कि डे टू डे फायर फाइटिंग, और वो फायर फाइटिंग के बजाय हम उस आग पे मजीद तेल डालेंगे तो आग का भी काम नहीं होगा। और अगर इनका सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि गाली देना है, शोर शार करना है, बिलो द बेल्ट हिट करना है, नहीं, हुकूमत वक्त से भी नहीं जनाब स्पीकर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस हाउस को पहले फंक्शनल करे, फिर हम इस मुल्क को फंक्शनल कर सकें। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जिस तरह से हमारे 10 MNAs को पार्लियामेंट से उठाया गया वो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि नकाब पोश पार्लियामेंट में मौजूद थे जिनके पास हर कमरे की चाबियां मौजूद थीं। ये भी कहा कि स्पीकर कुछ आम मुलाजमीन को मुअत्तल करके मामला खत्म ना करें बल्कि इसकी तह तक जाएं। लेकिन ये वाहिद पार्लियामान ही है जिसको आईन ने और रूल्स ने अपनी पुलिस और सार्जेंट एट आर्म्स दिया है। ये सिर्फ हमारे ज़ाती नौकरों की तरफ पे नहीं है, इस ईवान का तकद्दुस सबसे बालातर है। ये इसके लिए, ईवान के लिए इस आईन में रखा गया था। जनाब स्पीकर, हमारे 10 MNA साहिबान को जिस अंदाज से उठाया गया है ये हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। वो ईवान के अंदर मौजूद थे, नकाबपोश आए, हर दरवाज़ा खोला गया है। वो चाबियाँ किसके पास थी जो दरवाजे खोलते थे? वो लाइटें किसने आपकी? आप बराए मेहरबानी इसकी इंक्वायरी ऐसी ना करवाएं।
کہ جس میں سے معصوم عام قسم کے بندوں کو آپ سسپینڈ کر لیں، اس کے تحت تک جائیں. یہ ایک آئینی مسئلہ ہے اور یہ سب کے لیے ہیں، یہ ایوان سب کے لیے ہیں. میں اریسٹ ہوا ہوں، میرے پاس خبر آئی، یہاں موجود تھے کہ پولیس باہر آئی ہے. میں نے اس ایوان کے فلور پہ بھی کہا تھا کہ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، لیکن جبری گمشدگیاں نہ ہو. اسپیکر صاحب کو ہم نے پوائنٹ آف آرڈر پہ کروایا تھا. وزیر اعظم صاحب نے آج بھی وہ اپنی انڈرٹیکنگ جو سپریم کورٹ میں دے دی تھی وہ آپ اس کو ابھی تک نہیں بتایا کہ اس انڈرٹیکنگ کا کیا ہوا. جناب اسپیکر، ہم دو جو باہر سے اریسٹ ہوئے ہیں، ہم باہر سے اریسٹ نہیں ہوئے تھے. میں جس وقت گاڑی میں بیٹھا تو وہاں پر دوسرے لوگ موجود تھے جو واکی ٹاکی میں موجود تھے، جو کہا کرتے تھے فلاں بندہ فلاں گاڑی میں بیٹھا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ وہاں گیٹ تک ہمیں لے کے گئے. قاضی فائزہ نے ڈیمز فنڈ کیس میں ریمارکس دیے ہیں اور کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو اپنے حکم پر عمل درآمد کرانے کا اختیار نہیں ہے. اس کی تفصیل جانتے ہیں. نمائندہ جیو نیوز عرفہ فیروز ذکی نے ہمیں جوائن کیا ہے. عرفہ، سماعت کا احوال بتائیے. عامر بادشاہ عموماً ڈیمز فنڈز کیس کی آج سماعت ہوئی ہے، جس میں وفاقی حکومت نے جو وہ ڈیم فنڈز واپس لینے کی جو استدعا کر دی ہے، اور آج وابڈا کے وکیل بھی ہوئے تھے پیش اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھی عدالت جو ہے وہ پیش ہوئے تھے. اس حکم نامے میں سپریم کورٹ نے جو سماعت کے آخر میں لکھا کہ وفاقی حکومت اور وابڈا کی جانب سے مشترکہ متفرق درخواست جو وہ دائر کی گئی ہے. متفرق درخواست میں سپریم کورٹ ڈیم فنڈز میں جمع ہوئی رقم وابڈا کے آفیشیل اکاؤنٹ نیشنل بینک میں منتقل کرنے کی جو استدعا کی گئی ہے. وفاقی حکومت اور وابڈا نے یقین دہانی کروائی کہ ڈیم فنڈز کی رقم خالصتاً ڈیمز کی تعمیر کے لیے جو استعمال ہوگی. اسٹیٹ بینک مکمل بریک ڈاؤن کے ساتھ تفصیل بتائے کہ ڈیم فنڈز میں کتنی رقم ہے. مزید حکم نامے میں کہا کہ یہ مناسب ہے سابقہ اٹارنی جنرل خالد جاوید اور انور منصور کو معاونت کے لیے طلب کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ مخدوم علی کو بھی معاونت کے لیے جو وہ طلب کیا جائے. دوران سماعت جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائزہ نے ریمارکس دیا کہ ڈیم فنڈز کی رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں رکھنی ہے یا نہیں کیس میں یہ ہم لوگ طے کریں گے. ہم تو ڈیمز نہیں بنا سکتے. عمل درآمد بینچ کا اختیار آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے. مزید انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو اپنے حکم پر عمل درآمد کرانے کا اختیار جو وہ نہیں ہے. جسٹس عرفان سعادت نے اس پر کہا کہ پہلے کیس 5 رکنی بینچ جو وہ سن چکا ہے، ہمارا بینچ جو وہ 4 رکنی ہے. اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے 4 رکنی بینچ کے سامنے کیس مقرر کرنے کی منظوری دی تھی، اور یہ بھی کہا کہ ہم نظر ثانی نہیں کر رہے، اگر ضروری سمجھا تو 5 رکنی بینچ بھی جو وہ ہم لوگ بنا دیں گے. تو کیس کی سماعت جو وہ ملتوی کر دی گئی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفہ تفصیل دینے کے لیے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے گزشتہ 1 ماہ کے بیانات کا جائزہ لیا جائے تو ان کا مقصد ناقابل فہم نظر آتا ہے. یہ بات انہوں نے کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے کہی. پچھلے 1 مہینے سے جناب عمران خان کے بیانات بول لیے اور خود پڑھیے گا سکون سے پھر بتائیے گا، پر آپ ہی گھومتے رہیں گے کرسی میں کہ وہ اس کا مقصد کیا ہے. اس کے بیان سمجھنے کے لیے فلاسفی چاہیے. وہ جو اصل اسٹیک ہولڈر ہے اس کے ساتھ میری بات نہ لگے. پی ٹی آئی اور عمران خان جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. جب اسٹیبلشمنٹ کا تو ہمارا کام ہی نہیں ہے تو بات کرنے کا، پھر بولتے ہیں جی آپ کسی صورت میں اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں ہوتی. یو ڈن نہیں، جب آپ چوائس نہیں تو آپ کہیں نہ کہیں فیس سے بھی تو کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ میں آپ سے بات میں ساتھ کرتا مجھے آپ سے ہاتھ ملانا ہے. بھائی آپ اپنا ہاتھ پیچھے کرتے بولتے جی مجھے آپ سے ہاتھ نہیں ملانا سارا طور پہ، میں بھی آپ سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا. یہ وہ والی بات ہے. ویسے سر یہی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک مقبول پارٹی بن چکی تھی. اگر لیڈر صحیح راہ پہ ہوتا تو کوئی بہتری کو ملتی. ان کا لیڈر جو ہے وہ نہ ہی اپنے پارٹی کے ممبر کا مخلص ہے، نہ ہی اس ملک کے لوگوں کا مخلص ہے، نہ ملک کے عوام کا مخلص ہے. وہ صرف اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہے. اور میں کہتا ہوں کوئی بھی آئسولیشن نہیں ہوتی. ابھی بھی آپ نے اسٹوری پڑھی ہوگی جو ٹائمز آف اسرائیل میں آئی ہے. آپ لوگوں کو بات گزری آج بھی کہیں ایک عربی اخبار میں بھی لگی ہوئی ہے اس کی اسٹوری میں دیکھ رہا تھا. تو اور ہم تو کہتے ہیں کہ اسٹوریاں انٹرنیشنل جریدے لکھ رہے ہیں کہ اس کے اسرائیل کے بارے میں کیا خیال ہے اور اسرائیل اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. تو چلو یہ سازش ہو سکتی ہے، کسی حکومتی پارٹی نے کر دی ہو، کسی اپوزیشن پارٹی نے کی ہو. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جس نے 30 سال پہلے کہا کہ یہ ایک سازش کے تحت چھپا جا رہا ہے، اور یہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے مجھے مبارک کی اور نے کہا کہ جی یہ آپ پہ امپوز کیا جا رہا ہے اور یہ پورا پلان ہے
اس پلان کو دیکھیں گے تو یہ ڈاکٹر صاحب تو ایک نیوٹرل شخص تھے، انہوں نے کبھی الیکشن نہیں لڑنی تھی، انہوں نے کبھی اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی تھی، وہ اگر یہ رائے رکھتے تھے اور آج وہ چیزیں ٹائم آف اسرائیل میں سب کے سامنے آ رہی ہیں تو ظاہر چیزوں کا کہیں نہ کہیں سے تو تناسب مل رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ مولانا عبدالستار ایدھی صاحب جو تھے، جو ہم قومی ہیرو سمجھتے ہیں، وہ نان کنٹروورشل تھے، نان پولیٹیکل تھے، انہوں نے بھی کہا کہ میرے پاس عمران خان اور حمید بلائے، انہوں نے مجھے کہا کہ جی بی بی شریف کی حکومت کو جو ہم ریزالو کریں۔ تو یہ شخص پرفیکٹ تھا، یہ 2018 میں کس طرح اقتدار میں لایا گیا، چھپا گیا۔